لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول صلاح هذه الامة باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والامل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہم سب کو کلمہ عطا فرمایا ہے. ایک ایک کلمے کے بول ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمے کے بول ہیں. ہماری یہ جو محنت ہو رہی ہے ہفتے میں تعلیم، ہر گھر میں تعلیم، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، مستورات کی جماعت کا آنا ہو، ہمارے محلے میں جو گشت ملاقات جو ہو رہی ہے، ہفتہ واری تعلیم ہے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ جو بول ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، طاقت دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، ساری مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہے، ساری تمناؤں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. نبیوں نے بھی سب چیزیں اللہ ہی سے مانگی ہے اور اللہ ہی نے دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تو اولاد عطا فرما، تو اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی. مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے یہاں سے پھل دیے جاتے تھے. پوچھا یحییٰ علیہ السلام نے انا لکی ھذا، کہ بغیر موسم کے پھل کیسے؟ جیسے ہمارے زمانے میں ابھی آم کی سیزن نہیں ہے، اگر کوئی آم کھا رہا ہو تو ہم تعجب سے پوچھتے ہیں کہ آم کہاں سے لائی. تو اسی طرح جو یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بغیر موسم کے پھل کہاں سے آئے، تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے خزانے سے آیا. تو ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوگا. مال ہوگا تو بھی کام اسی وقت بنیں گے جب اللہ چاہیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. اسی طرح روزی کے مسئلے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بہت سارے جانور ایسے ہم نے دیکھے ہیں جیسے کتے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، یہ اپنی روزیاں لے کر ساتھ نہیں چلتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ روزانہ ان کو تازہ کھلاتے ہیں. شیر روزانہ تازہ کھاتا ہے، چیتا روزانہ تازہ کھاتا ہے. ہم جو کھاتے ہیں وہ تو فریز والا کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے مہینوں کا ہم کھاتے ہیں. بقرعید کا پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد کھاتے ہیں. آم کے موسم میں رس جمع کر کے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد کھاتے ہیں. لیکن شیر کو اللہ روزانہ فریش دیتا ہے، وہ دینے والا اللہ ہے. جب اللہ سمجھاتے ہیں کہ شیر چیتوں کو دیکھو، کتے ہمارے محلوں میں چلتے ہیں، اللہ ان کو روزی دے رہا ہے. اللہ فرماتے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، تم کو بھی اللہ ہی دے گا. اور
روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لیا ہے. ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، ہمارا ہوا پانی اللہ نے لکھا ہوا ہے. جتنی مقدر کی روزی ہے اللہ ضرور دے گا. ہم یہ محنت کرا رہے ہیں کہ روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہم ضرورت کے لیے محنت کریں گے، اور دین کا ذمہ ہمیں دیا ہے، ہم دین کی محنت کریں گے اتنا اللہ ہمیں دے گا. روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور دین کا ذمہ ہمیں دیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جتنی محنت کرو گے اس کی محنت کے بقدر ہم ہدایت کے دروازے کھولیں گے. تو دین کی محنت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو یہ محنت اس لیے کرائی جا رہی ہے، یہ محنت چلائی جا رہی ہے کہ ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو، ہر محلے میں ہفتہ واری تعلیم ہو. ہمارے یہاں سے بھی مستورات کی جماعت اپنے شوہروں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو تیار کر کے، ہماری یہ ماں بہنیں جیسے اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، یہ بہت سعادت مند ہیں ہماری یہ بہنیں جو اللہ کے راستے میں آئی ہیں. ہم ان کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ جیسے یہ نکل کر آئی ہے ہمیں بھی جانا ہے، اے اللہ ہمارے لیے بھی راستہ آسان فرما، اور ہمارے لیے بھی تیرے راہ میں نکلنا آسان فرما، اور تو ہمیں بھی قبول فرما. یہ اس لیے نکلنا ہوتا ہے کہ ہمارا زبان کے بول دل کا بول بن جائے. ہم نے زبان سے پڑھا ہے ہماری ہر بات پر اللہ ہی آوے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہم اپنی اولادوں کو بھی پھر سکھائیں گے بیٹا کھلانے والا اللہ ہے. یہ کیوں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے، جیسی آنکھ کھولتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے کہ دودھ ماں پلاتی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ماں کھلاتے ہیں. ذرا بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں ماں نہیں کھلاتی، ابا کمانے جاتے ہیں تو ماں کھلاتی ہے. اور اس کے بعد ذرا اور بڑا بن جاتا ہے تو پھر اس کا ذہن یہ بنتا ہے میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، کمانے نہیں جاؤں گا تو کیسے کھاؤں گا. تو شروع سے یہ نظام بنا ہوا ہے کہ بھائی ماں کے دودھ ماں پلاتی ہے، اس کے بعد ماں کھلاتی ہے، اس کے ابا کماتے ہیں تو ماں کھلاتی ہے، پھر خود کے کمانے پر میں نہیں کماؤں گا تو کھاؤں گا کیسے. حالانکہ اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اللہ 5 مہینے زندہ رکھتا ہے، بغیر کمائے کھلاتا ہے. جنت میں بھی اللہ کھلائے گا، اور شیر چیتے کو بھی بغیر کمائے کھلا رہا ہے، اور سمندر کی مچھلیوں کو بھی اللہ بغیر کمائے کھلا رہا ہے. اللہ ہی کھلاتا ہے. ہم اولاد کا یہ ذہن بنائیں کہ بیٹا کھلانے والی ذات اللہ ہے، پلانے والی ذات اللہ ہے، پیسے دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ نے یہ قرآن میں بار بار سمجھایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، ذلت جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. نمرود کے پاس اور فرعون کے پاس عہدے اور کرسی اور عزت کے نقشے ہیں، اور عزت کی ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل کیا. یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ جو شکلیں ہیں، نقشہ ہے، وہ ذلت کا ہے، اللہ نے اس میں عزت دے کر دکھائی ہے. یہ نبیوں کے واقعات ہمارے لیے رہبری ہیں، ہم سب کے لیے. پھر اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ ابھی سردی میں راتیں بڑی کر دیتے ہیں اور دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اور گرمی میں دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور رات کو چھوٹا کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے کون کرتا ہے؟ تو کہ میں ہی کرتا ہوں اس کو. اسی طرح زندہ کو مردے سے اور مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں. جیسے انڈا، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی ہے، روح ڈالتے ہیں تو مرغی کا بچہ نکلتا ہے، اور مرغی زندہ ہے، اس میں سے انڈا مردہ اس کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. یہ اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں ہم ہی کرنے والے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. اسی طرح ہم بھی جب بیمار ہوں تو سب سے پہلے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ جب محنت ہوگی تو سب سے پہلے جہاں سے بیماری آئی ہے اس کو ہم منائیں گے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے کہ اللہ بیماری تو ہی دیتا ہے، شفا بھی تیرے خزانے سے آتی ہے، دوا تو اسباب کے طور پر لینے جائیں گے لیکن پھر بھی شفا تو ہی دے گا، اے اللہ بغیر دوا کی شفا دے دے.
اس کے بعد صدقہ نکالیں گے، الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے. ہم پھر 5 روپے، 2 روپے، 1 روپیہ، 10 روپے، 50، 100 روپے صدقہ نکالیں گے. اس کے بعد اللہ سے کہیں گے اللہ تو صدقے سے مصیبت کو دور کرتا ہے، اے اللہ اس بیماری سے شفا عطا فرما. اس کے بعد اسباب کے طور پر ہم دوا لینے جائیں گے، اور جب دوا لینے جائیں گے یا دوا بھی پئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اے اللہ تو اس دوا میں شفا رکھ دے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ دوا کرتے کرتے کتنے کی بیماری بڑھ جاتی ہے. بھائی کیا ہوا؟ دوا سے تو اچھا ہو جاتے، بیماری کیوں بڑھتی ہے؟ تو کہا بیماری بھی اندر جاتی ہے تو وہ جانے کے بعد شفا دوں کہ نہ دوں یہ اللہ کی محتاج ہے. ہمیں اس لیے یہ محنت کرائی جا رہی ہے کہ ہمارا یقین اللہ ہی کی ذات پر ہو کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. ہم جو کچھ بھی مانگیں گے، اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ہم اولاد بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے. نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ میں بڑا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن تو مجھے اولاد عطا فرما. اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی. ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی. اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے، ساری مرادیں بھی اللہ ہی پوری کرتا ہے. جب نبی اولاد میں اللہ کا محتاج ہے تو اور نبیوں کے علاوہ اور کون ہے جس سے ہم اولاد مانگے؟ اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے، ساری مرادیں اللہ ہی پوری کرتا ہے. کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں جو گناہوں سے معصوم ہے وہ نبی ہوا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص نبی کے علاوہ معصوم نہیں ہے. لیکن وہ ذات بھی اللہ سے مانگ رہی ہے کہ اولاد ہمیں تو عطا فرما، تو اولاد بھی اللہ ہی سے مانگیں گے. اس کے علاوہ ہر چیز اللہ ہی سے مانگیں گے. اللہ ہی کے ذات پر یقین ہو ہمیں کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں ہو، کہ کھانا ہمارا سنت کے مطابق ہو. آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ ہم سے محبت کریں گے، اور جب اللہ محبت کریں گے تو ہمارے کام بنا دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ گناہ معاف کر دیں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہدایت دیں گے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کے احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے تو اللہ رحم کریں گے. تو یہ سنت والا راستہ، یہ رحمت والا راستہ ہے. اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کریں گے، اللہ ہمارے بھی اور ہماری اولادوں کی ہدایت کے دروازے کھولیں گے. اس کے لیے ہم سب کو یہ فکر کرنی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو کیسے پورا کریں. اور سب سے بڑا حکم جو ہے یہ نماز ہے. ہماری سب سے پہلی کوشش ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی اول وقت میں بھی ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، اور جیسے ہی اذان ہو ایسے ہی ہم نماز کا اہتمام کریں گے. اول وقت میں نماز پڑھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ظہر کی نماز اذان ہوئی، کہیں 3:30 بجے ہو رہی ہے، کہیں 4 بجے ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو. مغرب کی وقت اگر اول وقت میں نہیں پڑھیں گے تو ابھی پڑھوں گی، اس لیے کہ شیطان کا ایک راستہ تسویف ہے، التسویف من الشیطان، کہ بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے. کتنی مرتبہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اکثر اہل النار اہل التسویف، کہ اکثر لوگ جہنم میں وہ جائیں گے جو کام کو بعد میں کریں گے، بعد میں ٹالتے تھے. ابھی نہیں پڑھوں گی، بعد میں پڑھوں گی. عصر کی اذان ہوئی، ابھی تو بہت دیر باقی ہے، بعد میں پڑھوں گی. ہوتے ہوتے سورج غروب ہو جاتا ہے.
تو ہم عصر کی نماز اول وقت میں پڑھیں گے، ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھیں گے، فجر کی اذان جیسے ہوئی ہم اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ مغرب کی نماز علماء نے لکھا ہے مغرب کی نماز کو دیر کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح عشاء بھی اول وقت میں پڑھ لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے اور نماز قضا ہو جائے۔ اور ہماری ماں بہنیں، عورتوں کے لیے جنت کمانا بہت آسان ہے۔ حدیث شریف میں ہے ہماری ماں بہنیں 4 عمل کر لیں، جنت میں جہاں جس دروازے سے جانا چاہے وہ دروازے سے میں جا سکتی ہیں، جس دروازے میں سے جانا چاہے وہ دروازے میں سے جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، وصومت شہرہا، اور 30 روزے رکھیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، وحصنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور نمبر 3 شرمگاہ کی حفاظت کریں، وأطاعت بعلہا، اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں۔ یہ 4 عمل ہیں، 4 عمل۔ ان 4 عملوں کو ہم کریں گے تو جنت بہت آسان ہے۔ اس میں 5 وقت کی نماز آئی، دوسرے نمبر پر 30 روزے، دوسرے نمبر پر 30 روزے رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے، اور شرمگاہ کی حفاظت، کہ ہمارا جسم کوئی غیر محرم نہ دیکھے، اپنے شوہروں کے علاوہ کسی غیر محرم کے سامنے ہم اپنے بدن کو نہیں دکھائیں گے۔ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے شریعت کا کہ ہم اپنے چہرے کو کسی اور کے سامنے کھولیں۔ ایک ہماری ماں ہماری بہنوں کی جماعت جا رہی تھی پلین کے راستے سے، تو ایک اور ایئر ہوسٹس نے ہماری بہن کو کہا کہ دیکھو ہم کتنے آزاد ہیں، ہمارے کپڑے دیکھو، ہم جتنے چاہے کپڑے پہنے ہیں، بال کھلے ہیں، اور تمہارا پورا ڈھکا ہوا ہے، تم کتنے قید میں ہو۔ دنیا ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ پردہ یہ قید کی چیز ہے، اسلام بہت مشکل مذہب ہے۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کہا کہ کتنی مشکل آپ کو گھٹن ہو رہی ہوگی پردے کے اندر، اور ہم کتنے کھلے ہوئے، ہم آزاد ہیں، اور آزادی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ہماری بہن بہت سمجھدار تھی، دین سمجھا ہوا تھا۔ دین سمجھیں گے تو دین ہمیں قید اور قید خانہ نظر نہیں آئے گا، سختی نظر نہیں آئے گی، شریعت ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ تو اس مستورات نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، اس کے بعد اپنے بیگ میں سے کیلا نکالا اور کیلا چھیل کر دیا۔ تو ایئر ہوسٹس نے کہا کہ چھیل کر ہم نہیں لیتے ہیں، اگر دینا ہو تو پیک دے دو بغیر چھیلا ہوا۔ تو ہماری بہن نے کہا کیوں کھلا ہوا نہیں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اسی ہم نہیں لیتے ہیں۔ تو ہماری بہن نے کہا اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے آپ کو پیک چیز پسند ہے، اسی طرح اللہ کو بھی اور شوہروں کو بھی وہ پیک چیز ہی پسند ہے جس پر کسی کی نظر نہ پڑی ہو، جس پر کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ ایسے ہماری ماں بہنیں سوچیں، جو چاکلیٹ کھلی رہ جاتی ہے اس پر کیڑے لگ جاتے ہیں، جو چیز کھلی رہ جاتی ہے اس پر کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں، چوٹیاں لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ماں بہنیں بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر ہم کھلے رہیں گے تو ہوس کی نظریں ہمارے ہر بدن کے ہر جز کو دیکھے گی۔ اسی ہماری حفاظت تو یہ ہے کہ ہم کو ہمارے شوہر کے علاوہ اور محرم کے علاوہ ہم کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھولیں گے۔ اس لیے یہ 4 عمل کریں گے جنت آسان ہے۔ اسے اس کی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام اول وقت ہی میں کریں گے، اور اپنی لڑکیوں کو بھی، اپنے اولادوں کو بھی، حدیث شریف میں ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا شوق دلاؤ، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ یہ ماں بہن کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، نسلوں کی تربیت کریں۔ اس لیے ہمارے یہاں پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماترو بھاشا کیا ہے، تمہارا مدر ٹون کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھتے کہ تیری پیترو زبان کیا ہے۔ کیوں؟ ماں جو سوچتی ہے وہ اولادوں میں آتا ہے، ماں جو کرتی ہے وہ اولادوں میں آتا ہے، ماں جو کہتی ہے وہ اولادوں میں آتا ہے۔ ماں کی جو محنت ہوگی وہ اولادوں میں منتقل ہوگی۔ ماں اگر نماز قضا کر رہی ہوگی تو ہماری بیٹی بھی نماز قضا کرے گی، اگر ہماری نماز قضا ہوگی تو ہماری اولادوں کی نماز قضا ہوگی۔ ہمارے گھروں میں بے دینی ہے تو ہمارے اولاد میں بھی بے دینی آئے گی۔ ہمارے گھروں میں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں تو وہ بھی اللہ کو ناراض کرے گی۔
اس کی ہم فکر کریں کہ ہماری نماز قضا نہ ہو. ہماری نماز قضا نہ ہوگی تو ہماری اولاد کی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، اور ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو بخشتی رہے گی، دعائیں کرتی رہیں گی. ایسے اس کا اہتمام کریں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو، ہمارے گھروں میں اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز نہ ہو. اللہ کرے ہمیں موبائلوں کے گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی. ہم گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے، ایک وقت طے کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے. صبح فجر کی نماز پڑھیں گے اور فجر کی نماز کے بعد ہم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے. حدیث شریف میں ہے سو ایک مرتبہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے 8 صفحے کی ہے، اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. گویا 300 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 300 پارے. حالانکہ 8 صفحے کی یہ صورت ہے، 8 صفحے پڑھو، 300 پارے پڑھنے کا ثواب. دوسرا بڑا دنیا کا نفع یہ ہے کہ اللہ صبح سے لے کر شام تک کے کاموں میں برکت دیتا ہے. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، حدیث شریف میں ہے من قرأ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم یفتخر، جو سورہ واقعہ پڑھیں گے اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. چاہے ہزاروں لاک ڈاؤن لگ جائیں لیکن ہمارے گھروں میں فاقہ نہیں آئے گا. قرآن کی تلاوت ہوگی تو صبح شام ہم پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا ہم قرآن کی تلاوت کریں. اگر نہیں آتا تو ہم پڑھنا سیکھیں. جو پڑھانے والی ہو، جو جاننے والی، اس کے پاس روزانہ سیکھنے جاوے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد کی کرنسی ہے. کرنسی جیسے کسی ملک میں جانا ہو تو اس ملک کی کرنسی چاہیے. انگلینڈ جانا ہو تو ڈالر چاہیے، امریکہ جانا ہو تو یورو وغیرہ چاہیے. اسی طرح موت کے بعد کی کرنسی نیکیاں ہیں، جو 1 حرف پر 10 اور پتہ نہیں کتنی ملے گی. قرآن کی تلاوت ہم اس کا اہتمام کریں. صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، صبح بھی 300 مرتبہ، 100 مرتبہ، اور شام کو بھی 100 مرتبہ. اسی طرح موقع مسنون دعاؤں کا، موقع محل کے اعتبار سے مسنون دعاؤں کا اہتمام. کھانے سے پہلے بھی اولادوں کو پڑھاوے کہ کھانے کی دعا بیٹا یہ ہے، کھانے بعد کی دعا یہ ہے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا یہ ہے، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا ہے. علماء نے لکھا ہے پہلے تو ہے نا، پہلے استنجا خانے بہت دور ہوتے تھے، گھر سے بہت دور ہوتے تھے، باڑے میں ہوتے تھے. اس کے بعد دنیا نے ترقی کی تو گھر کے قریب آ گئے. اس کے بعد ترقی کی تو کچن میں آ گئے. اب تو ترقی کی بیڈ روم میں آ گئے ہیں. اور یہ جو ناپاکی کی جگہ ہوتی ہے وہ شیطان کے اڈے ہوتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں. اگر ہم یہ دعا پڑھ کے ہماری اولاد کو اور خود بھی دعا پڑھ کے جائیں گے تو باہر کے اثرات نہیں ہوں گے. جیسے آج عام طور پر شکایت وساوس بہت آتے ہیں، گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، پریشانی بہت محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے کر دیا ہے. اللہ نے دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے. ہر فرض نماز کے بعد 4 قل پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، الحمد شریف پڑھے، آمن رسول پڑھے. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو اثر کر کے دکھا دے. اس کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. ہاتھ اٹھا کر روزانہ دعا مانگے. اللہ توفیق دے تو تہجد میں اٹھیں. ابھی تو اللہ سے مانگے، اس وقت اعلان ہوتا ہے مانگو، جو مانگو وہ ملے گا، جو درخواست کرو گے وہ پوری ہوگی. مغفرت مانگو گے تو مغفرت ہو جائے گی. اللہ اوپر اعلان کرتے ہیں رات کے آخری موقع پر، لیکن شرط ہے کہ پہلے ہم رات کو جلدی سو جائے. حدیث شریف میں ہے لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد قصے کہانیاں اور فضول باتیں کرنا یہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، منع ہے. رات کو جلدی سوئیں گے تو اللہ فجر میں اٹھائے گا. ہم گھروں میں بھی یہ معمول بنائے جلدی اولادوں کو سلانا اور اپنے آپ کا سونا، تاکہ فجر اور تہجد آسان ہو جائے. لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی قصہ کہانیاں نہ کریں. عشاء کے بعد تو ہم جلدی سونے کا ماحول بنائیں. جو قوم جلدی سوتی ہے وہ قوم صبح جلدی اٹھتی ہے. اور صبح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کام میں برکت دے، کہ جو کام صبح ہوتا ہے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہم تو صبح جلدی اٹھیں گے، صبح فجر پڑھیں گے، فجر کے بعد موقع محل کے اعتبار سے سورہ یاسین پڑھیں گے، اور تیسرا کلمہ اللہ سے مانگیں گے. کیوں؟ دعا ہے نا، دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے. اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کیسے گزارنی وہ بھی سیکھیں گے. ہماری پاکی ناپاکی کے مسائل اپنے شوہروں کے راستے سے علماء کرام سے پوچھوائیں گے،
کیوں کہ پاکی ناپاکی کے اوپر روزہ صحیح ہوگا کہ نہیں وہ ہوگا اس کا مدار ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا مدار ہے، حج ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا مدار ہے کہ ہم پاکی ناپاکی کے مسائل میں شرمائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے میں کبھی شرماتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنے مسائل کو اپنے شوہروں کے راستے سے علماء سے پوچھوائیں گے، اور ہمارے اخلاق صحیح ہو۔ ہمارا سب سے بڑے اخلاق ہمارے شوہر کے ساتھ ہو کہ ہمارا شوہر ہم سے ناراض نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا شوہر ناراض ہوتا ہے تو اس کی ایک بارش یعنی ایک وید بھی اوپر اس کی عبادت نہیں جاتی ہے۔ شوہر ناراض تو جہنم میں وہ عورت جائے گی۔ اس لیے حدیث شریف میں شوہر کو خوش رکھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اور اس کے یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ شوہر کو بھی خوش اللہ کے لیے رکھیں گے، اور سارے معاملات ہم اللہ کے لیے کریں گے۔ اپنی شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ لقمان کے اندر ایک پورا رکوع نازل کیا ہے جو ہر ماں باپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اولاد کی کیسی تربیت کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس میں اللہ نے ایمان کو سکھایا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے اندر بھرے کریں گے اللہ، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے سوائے اللہ کے۔ دوسرا اصول بیان کیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹا جہاں کہیں تم گناہ کرو گے، چاہے پتھر کی چٹان میں ہو یا چھپ کر کوئی گناہ کرو گے، اللہ وہ گناہ کو دیکھ رہا ہے اور اس گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ اور اگر پتھر کی چٹان کے اندر کوئی نیک عمل کرو گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اللہ بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ دوسرا اصول ہم اولاد کو سکھائے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا اصول، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز ضرور پڑھنا۔ اسی لیے حدیث شریف میں کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا شوق دلائے، نماز کی ترغیب دیں، 10 سال پر تنبیہ کریں۔ چوتھا اصول، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بیٹے دین کی محنت کرنا، تبلیغ کی محنت کرنا، دعوت کی محنت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ یہ بڑا اونچا عمل ہے کہ یہ تو ماؤں کو سکھانے چاہیے تھا کہ مائیں اپنی اولاد کو بچپنے سے بھرتی، جیسے نماز ہم بھر رہے ہیں ایسا ہی نماز کی طرح نماز کی محنت بھی یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ ہم کو کوئی نے سمجھایا نہیں۔ اس لیے یہ جماعت یہاں آ کر ہم کو سمجھاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، مستورات کی بھی ذمہ داری ہے۔ وقرن فی بیوتکن، کہ جب تک گھروں میں رہیں گے اولاد کی تربیت کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ چوتھا اصول پانچواں، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، جیسا ہم اولاد کو کہتے ہیں بیٹا ابھی تھوڑا پڑھ لے وانچ لے، اس کے بعد تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، تو یہ بنے گا، تو ابھی تکلیف آئے گی، پھر بہت مزہ آئیں گے۔ اس طرح اللہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کی محنت پر، دعوت کی محنت پر، دین کی محنت پر کچھ پریشانی آئے، جو کچھ بھی مصیبتیں آئیں، یہ تو ہمت کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے جس کے لیے ہماری ماں بہنیں نکلی ہے، یہ مستورات کی جماعت آئی ہے، اسی کے لیے ہمارے مرد حضرات کی بھی اپنی بیٹوں کی، اپنے شوہروں کی تشکیلیں کرتے ہیں کہ یہ تو ماں باپ کو سکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا دین کی محنت کی ذمہ داری تیری ہے، اور ماں باپ بھرنا چاہیے تھا کہ جب وہ بیٹا پیدا ہو تو میں تجھے دین کی محنت ہی کے لیے تجھے تو جنا ہے، میں نے تجھے تو دین کی محنت کرنی۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ ہم اخلاق رہیں، اخلاق کے ساتھ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں کے ساتھ تمیز سے رہنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا، اور زبان بدل کے بات مت کرنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو کرنے والے، تکبر کرنے والے پسند نہیں ہے۔ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ، چال بھی صحیح رکھنا بیٹا، اور وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اخلاق والے زور سے نہیں بولتے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آواز اونچی اونچی بات کرنا یہ تو گدھے کی طرح آواز ہے،
تو یہ اخلاق سمجھایا ہے۔ تو ہمیں لقمان علیہ السلام کی نصیحت سے اللہ نے سمجھایا ہے کہ اپنی اولادوں کو بچپن سے بھرنا ہے کہ دین کی محنت کی ذمہ داری تیری ہے، اللہ کے دین کی محنت تیرا کام ہے، یہ تو بچپن سے بھرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر نہ بھر سکے تو اس کے لیے ہمارے گھروں پر ہماری گشتوں میں ہمارے مرد حضرات آتے ہیں، ملاقاتوں میں ہمارے گھر ہمارے شوہروں کی ہماری اولادوں کی ملاقات میں آتے، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو بچپن سے بھرنے کی تھی کہ یہ تو تیری ذمہ داری ہے۔ ہر بچپن جس طرح نماز تیری ذمہ داری ہے، اس طرح نماز کی محنت اور پورے دین کی محنت تیری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میرے ماں بہنیں، ہماری مسجدوں میں روزانہ عشاء کے بعد محنت ہوتی ہے، اس کے بعد روزانہ عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، عشاء کے بعد ملاقاتیں 2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، جمعہ کے دن جمعہ مسجد میں اور اتوار کے دن مسجد عمر میں گشت ہوتے ہیں، مہینے کی 3 دن کی جماعتیں جاتی ہیں، ماشاءاللہ اس جمعرات سے بھی 3 دن کی جماعت جا رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ جس طرح مردوں کی جماعت ہے، مردوں میں محنت ہے، اس طرح عورتوں میں ایک بڑی محنت ہماری مستورات میں محنت ہے کہ روزانہ کی ہماری تعلیم، جس طرح روٹی کپڑا کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، اس طرح ہماری روحانی غذا ہماری گھر کی تعلیم ہے۔ دوسرا، ہر اتوار کو 2.5 سے 3.5 مستورات میں تعلیم ہوتی ہے، یہ ہفتے کی غذا ہے۔ اور ہر مہینے 3 دن کی جماعت، پورے ضلع نہیں پوری دنیا سے ہر مہینے کی 3 دن کی جماعت مستورات کی جاتی ہے۔ اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں، اس کی بھی ہماری ماں بہنیں نیت کریں۔ اور ماشاءاللہ چلے کی جماعتیں بھی جاتی ہیں، اس میں بھی اپنے شوہروں کو محبت کے ساتھ تیار کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اور ہماری نسلوں میں دین آوے۔ اسی فکر کے لیے جماعت بھی ماشاءاللہ آئی ہے کہ ہمارے گھر میں کسی بھی مرد کی نماز قضا نہ ہو، ہماری کسی ماں بہن کی نماز قضا نہ ہو، اور ہماری ہر مرد کی، ہر مستورات کی اللہ کے دین کی محنت، یہ ہماری ذمہ داری کہ نمازی بھی بنے اور نمازی کا نماز کا داعی بھی بنے، کہ ہر فرد نمازی بنے اور ہر فرد نماز کا داعی بنے، ہر فرد ایمان کا داعی بنے، ہر فرد اللہ کے دین کی محنت کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر چلے۔ اس کے لیے جماعتوں کا آنا جانا ہے۔ تو ہماری آنے والی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کی بھی کارگزاری لے لیں اور 3 دن کی بھی تشکیلیں کر لیں، اور مرد حضرات کی بھی ماشاءاللہ جمعرات سے 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، جمعہ سنیچر اتوار، اس کی بھی تشکیل کر تھوڑی دیر تشکیل کر لیں۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔